بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوارزم شاہی سلطنت ایشیا کی سب سے بڑی مملکت تھی جس کی فرما روائی سلطان محمد خوارزم شاہ کے پاس تھی۔ سلطان محمد خوارزم شاہ جلال الدین خوارزم کے والد تھے۔ ادھر انسانی تاریخ کے سفاک کردار، تہذیب انسانی سے نابلد چنگیز خان منگول چین تمہاج ترکستان کی بالائی منطقوں تک رسائی کے بعد آگے کی جانب بڑھنے کی تدبیر و سوچ بچار میں لگا تھا۔ سلطان محمد خوارزم کی سلطنت و فرما روائی سے قرب و جوار کی حکومتیں متاثر و مروب تھیں۔ شان و عروج کے ان ایام میں سلطان محمد خوارزم شاہ نے ایک حکومتی وفد جس میں ایک بزرگ عامل سید بہاؤالدین رازی بھی شامل تھے چنگیز خان کے پاس بھیجا۔ چنگیز خان سلطان محمد خوارزم شاہ کی جانب سے اس خیر سگالی پر نہایت ہی مسرور ہوا، اپنے درباریوں کو حاضر ہونے کا کہا۔ وہ اگٹھے ہوئے تو انہیں مخاطب کیا کہ دیکھو میری بادشاہی و بزرگی اس اونچے پیمانے پر پہنچ گئی ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے میرے پاس سفیر بھیجے ہیں کہ جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ چنگیز خان نے بھی دونوں مملکتوں کے درمیان دوستی اور تجارتی تعلقات کے استحکام کا پیغام بھیجا۔ چنگیز خان نے پہل کرتے ہوئے 500 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ خوارزم روانہ کر دیا۔ سونا چاندی ریشم اور قیمتی چیزیں اونٹوں پر لدی ہوئی تھیں۔ تجارتی قافلے میں سفیر و تاجر بھی شامل تھے۔ قافلہ خوارزم کی سلطنت میں داخل ہوا۔ ایک حاکم قدر خان جس کا نام مورخین غاقر خان بھی بتاتے ہیں، مال و دولت دیکھ کر اس کے دل میں حرص پیدا ہوا اور اس نے قافلہ آگے بڑھنے نہ دیا۔ سلطان خوارزم کو اطلاع بھیجی کہ دراصل تجارتی قافلے کے ذریعے چنگیز خان اپنے جاسوس بھیج چکا ہے اور یہ لوگ واجب القتل ہیں۔ سلطان خوارزم اس حریص کی باتوں میں آ کر یوں گمراہ ہو گئے کہ بلا مزید تحقیق کے قدر خان کو کارروائی کرنے کی اجازت دے دی، جس نے بلا تعمل ان سفیر و تاجروں کو قتل کر دیا۔ صرف ایک زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوا، جس نے پہنچ کر چنگیز خان کو اس خون ریزی کی داستان سنا دی۔ چنگیز خان نے انتقامی اقدام سے قبل قدر خان کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ قدر خان کا خاندان حکومت و فوج میں اعلیٰ عہدوں پر موجود تھا۔ سلطان خوارزم شاہ نے ان کی خفگی کے پیش نظر قدر خان کی حوالگی سے انکار کر دیا۔ اب چنگیز خان اپنی وحشی تاتاری افواج کے ساتھ سلطان خوارزم شاہ اور اس کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جہاں پہنچتا وہاں زمین کو ذات آدم سے پاک کرتا۔ سمرقند، بخارا اور دوسرے منطقوں میں کشت و خون، لوٹ مار اور اسے تاراج کرتا ہوا مسلسل آگے بڑھتا گیا۔ خوارزم شاہی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سلطان محمد خوارزم کی افواج تاتاری لشکر کے سامنے بے بس ہو گئی۔ سلطان پر تاتاریوں کا ایسا خوف طاری ہوا کہ قریہ قریہ چھپتا پھرتا رہا اور اسی عالم میں وفات پا گیا۔ سلطان کے فرزند جلال الدین خوارزم شاہ نے بہرحال تاتاریوں کا مقابلہ کیا۔ چنگیز خان نے اس کی جرأت اور بہادری کی تعریف بھی کی، مگر شہزادہ جلال الدین بھی چنگیزی آفت کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ شاہی خاندان کی خواتین تک چنگیز خان کی قیدی بن گئی تھیں۔ تاتاریوں نے بخارا میں بے شمار لوگوں کو قتل کیا۔ علماء، فضلاء و فقہاء مارے گئے، علمی ذخیرے تباہ کر دیے۔ مسلمانوں کے علم، دولت اور ہنر مندی کے جمع کیے گئے تمام ذخیرے برباد ہو گئے۔